بہن کی مناسبت سے جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ کہتے ہیں کہ لوٹا ہوا قافلہ جب شام سے روانہ ہوا ہے تو بی بی زینب نے شام کی خواتین کو اکٹھا کیا، کہا ہمارا یہاں وقت گزرا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، میری ایک درخواست ہے تم لوگوں سے، تمنا ہے کہ میں تمہارے حوالے سکینہ کو کر کے جا رہی ہوں، تم نے میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے بھائی حسین سے وعدہ کیا تھا کہ میں سکینہ کا خیال رکھوں گی۔ اے شام کی خواتین، جب بھی دیکھنا نا تاریکی ہو تو آ کر میری بیٹی سکینہ کی قبر پر چراغ جلا دینا، کیونکہ میری بیٹی سکینہ چراغ جو اندھیرے سے بڑی ڈرتی ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، کربلا کو یہ قافلہ پہنچا، بی بی زینب دوڑ کر اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ گئی کہ بھائیا تیری بہن آ گئی ہے، تیری بہن اجڑ کر آ گئی ہے، بھائیا میں شرمندہ ہوں، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا میں سکینہ کا خیال رکھوں گی، میں سکینہ کا خیال نہ رکھ سکی، بھائیا مجھے معاف کر دینا، بھائیا دیکھیں بھائیا مجھ پر کیا ظلم ہوا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، بھائیا میں کربلا سے پیاسی چلی تھی، اب بھی پیاسی ہوں۔ کہتے ہیں امام زین العابدین مولا کی قبر پر آئے اور کہا ہاذا قبر الحسین العطشان، لوگو یہ پیاسے حسین کی قبر ہے۔ بابا جب میں نے منظر دیکھا کوفہ میں نا کہ حبیب ابن مظاہر کا سر نو کے نیزہ پر تھا، تو حبیب ابن مظاہر کے بچے نے اس ظالم پر حملہ کیا اور سر کو لے کر کے دفن کر دیا۔ میں نے جب منظر دیکھا تو میں شرمندہ ہو گیا بابا، اگر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی نا، پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی تو میں حبیب ابن مظاہر کے بیٹے سے کم نہیں تھا، میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پر ہو۔ اب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ روانہ ہوا مدینے کی طرف۔ کہتے ہیں مدینے سے باہر رکا، بشیر نے مدینے میں اعلان کیا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی، مدینے والے اجڑ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ مدینے سے باہر آئے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر امام زین العابدین سے پوچھا کہ آپ کے چچا کا کیا بنا؟ تو جب بھی امام کے سامنے حاجی عباس کا نام لیا جاتا نا تو امام احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرمانے لگے اے شخص میرا امتحان نہ لے، تو سجاد کا امتحان نہ لے، تو اگر 1000 دفعہ میرے چچا کا نام لے گا تو میں احترام کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ام البنین آئیں اور بار بار جب پوچھتی تو حسین کے بارے میں پوچھتی تھی، تو کہنے والے کہتے کہ آپ کے بیٹے نے بڑی بہادری دکھائی ہے، بڑے کارنامے، کہنے لگی کہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں پوچھ رہی ہوں اپنے مولا اور آقا حسین کے بارے میں، اور مجھے بتائیں کہ عباس کہاں تھا جب مولا حسین کو شہید کیا گیا؟ کہنے لگی عباس میں تجھے نہیں بخشوں گی۔ تو امام زین العابدین نے رو کر کہا کہ اماں جان کچھ نہ کہنا، عباس کو اجازت نہیں ملی، اگر اجازت ملتی تو نہ مولا حسین شہید نہ ہوتے۔ کہتے ہیں لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، مدینے والوں نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تھا نا تو اس قافلے میں عباس تھے، علی اکبر تھے، اون محمد تھے، علی اصغر تھے، لیکن جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا نا تو کوئی نہیں تھا اس قافلے میں، اور بی بی زینب دوڑتی ہوئی نانا کی قبر پر گئی اور کہا قبر کے دروازے بند کر دیے جائے، زینب نانا سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کہا نانا جان مجھے نہ محرموں کے آنے کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں اپنی قبر سے پردہ اٹھاتی اور آپ کو بتاتی، دروں کے نشان ابھی بھی میری قبر پر ہے، نانا میرے ہاتھوں کو دیکھ آپ کی امت نے کیا کیا، نانا جب میں مدینے سے گئی تھی تو میرے بال سے آدھے اب سفید ہو گئے ہیں،
اب نانا کی قبر سے رخصتی لینے کے بعد آئی ہیں ماں کی قبر پر، اور روایت کے الفاظ ہیں، اور جب آئی ہے نا تو اپنے گٹھڑی کھولی اور اس میں سے امام حسین کا پھٹا ہوا کرتا نکالا اور قبر پر ڈال دیا، کہا ماں میں کربلا سے آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں، یہ وہ پیران ہے، یہ وہ قمیض ہے جو آپ کے بیٹے نے عاشورہ کے دن مانگی تھی، ماں آپ کی بیٹی آ گئی، باپ نے وصیت کی تھی نا بھائی کا خیال کروں گی، خیال کرنا، آپ نے کہا تھا نا، تاکید کی تھی، میں نے بڑا خیال کیا ہے، آپ نے کہا تھا میرے بیٹے کو پیاس بڑی لگتی ہے، زینب حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، میں نے بڑی خیال رکھا، لیکن 7 محرم کے بعد یہ خیال نہ رکھ سکی، ماں آپ کی وصیت کے مطابق میں نے اپنے بھائی آخری وقت میں اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، ماں کیا بتاؤں طلحہ زینبیہ پر مجھ پر کیا گزری، جب مجھے علم ہوا نا میرا بھائی شہید ہو گیا، میں آپ کی نیابت دوڑتی ہوئی آئی، لیکن میرے دوڑنے نے مجھے فائدہ نہ دیا، ماں مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کربلا میں میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، ماں کربلا سے لے کر ابھی تک جو مصائب مجھ پر گزرے ہیں، اگر یہ دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلب۔ خدا کلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حاضرین کی حاجات ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان حال ان کو پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، یا اللہ تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ بی بی زینب کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ لٹے ہوئے قافلے کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کی عظمت کا، حاضرین میں جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، ہمیں اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے، یہ آل بیت کی محبت جو ہمارے سینوں میں یہ اولاد تک ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آل بیت کی شفاعت نصیب فرما، نبی پاک اور ان کے آل کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، یا اللہ اس مجلس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی اللہم صلی علی محمد۔ یہ التماس دعا جی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔